محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اور محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ایام الحمدللہ جاری و ساری ہیں، اور الحمدللہ ان سے رحمتوں اور برکتوں کے سمیٹنے کا سلسلہ بھی ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس امید کے ساتھ یہ شب و روز بسر کیے جا رہے ہیں کہ خداوند متعال ان ماہ مبارک کے ایام میں کیے جانے والے ہمارے معمولی سے ایام کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آج 12 رمضان المبارک، اور ہماری گفتگو جو 1 رمضان المبارک کو جس کا آغاز ہوا تھا اپنے اختتام کے قریب ہے۔ آج ایک نشست اور ایک نشست کل، پھر پرسوں امام حسن علیہ السلام کی صلی علی محمد وآل محمد مولا کی ولادت کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے، تو چند معروضات کوشش کروں گا کہ وہ آج اور کل میں آپ کے سامنے پیش کر کے، اگرچہ یہ ایسا ذکر ہے خداوند متعال کا، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ذکر خدا ختم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم اس ذکر کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم جو چند لمحے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، یہ فقط اس لیے کہ کم از کم ہم اپنے وجود کو ذکر قرآن سے معطر کر سکیں۔ خداوند متعال نے جو نور قرآن میں رکھا ہے، وہ نور خدا اس ذکر کے ذریعے سے ہمارے قلوب میں بھی منتقل فرمائے۔ وَإِلَّا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری 1 گھنٹے کی گفتگو، 40-50 منٹ کی گفتگو سے ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، قرآن کو خدا نے اتنا مقام عطا کیا ہے، قرآن کا حق ہم سے ادا ہو نہیں سکتا کما حق ہو۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا پھر قرآن کو رب بالکل ہی اپنے سے دور کرتے ہیں۔ انسان جب پورا حق ادا کرنے کی بساط نہیں رکھتا، پھر عقل کا تقاضا ہے جتنا کر سکتے ہو کم از کم اتنا ضرور کرو۔
اپنے آپ کو بالکل محروم نہ رکھو. ہو سکتا ہے خدا تمہارے اسی قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں ذکر کثیر تصور کر کے تمہیں ذکر کثیر کا ثواب عطا فرما دے. انشاءاللہ پھر خداوند متعال نے زندگی عطا کی تو پھر کسی موقع پر گفتگو ہوگی. آج ہماری گفتگو بڑھتے بڑھتے پہنچی ہے آیہ کریمہ تک، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. وہ تسلسل آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً ہوگا کہ جس تسلسل سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. خداوند متعال سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے کہ خدا کون ہے. فرماتا ہے کہ خدا وہ ذات ہے جو تمام عالمین کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. کیسا قادر ہے؟ کیسی قدرت رکھتا ہے؟ وہ ایسا قادر ہے تمہیں حیات دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور تم سے حیات واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. یہ قدرت خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں کہ کسی کو زندگی دے دے اور کسی کو موت دے دے. زندگی کا مالک بھی خدا ہے اور موت کا خالق بھی خدا ہے. جب تک خدا کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کوئی مار نہیں سکتا، اور جب خدا کے ہاں کسی کی عمر تمام ہو جائے پھر کوئی کسی کو ایک سانس دے نہیں سکتا. میری ہر سانس کا مالک وہ خدا ہے. وہ خدا کہ جس نے موت کو بھی خلق فرمایا اور حیات کو بھی خلق فرمایا. خالق موت و حیات ہے پروردگار. ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، فیصلہ کر لے کہ ہم نے ایک شخص کو مرنے نہیں دینا، ساری انسانیت ایک طرف ہو جائے کہ یہ ایک شخص ایسا ہے ہم نے اسے زندگی دینی ہے، اس کی سانسیں جب تک ہم چاہیں چلتی رہے. خدا فرماتا ہے میں ایسا قادر ہوں جو علی کل شیء قدیر ہے. تم سب اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اگر میں نہیں چاہوں گا وہ ایک سانس بھی لینے پہ قدرت نہیں رکھے گا. اور ساری کائنات کسی کی سانسیں چھیننے پر تل جائے، اگر خدا سانسیں عطا کرنا چاہے ساری کائنات کوششیں کر کے تھک جائے گی، لیکن میری سانسیں تب تک چلتی رہیں گی جب تک خدا کی مشیت میری سانسیں چلنے میں ہے. اللہم صلی علی محمد. ہے نا کہ جب جناب ابراہیم سے کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ خدا موت و حیات دیتا ہے، دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں. کسی زندہ کو پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا اور کسی سولی پہ چڑھے ہوئے کو اتار دیا. دیکھو تم کہتے ہو کہ فقط خدا موت و حیات دیتا ہے، میں نے اسے زندگی دے دی، اسے موت دے دی. فوراً جواب آیا کہ اسے تم ایسا عمل کر کے اگر اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، خدا فقط موت و حیات کا خالق نہیں ہے، خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو آج تم اپنی طاقت کو استعمال کرو، سورج کو مغرب سے نکالو مشرق کی طرف لے جاؤ. نہیں کر سکو گے. خدا کسی ایک پہلو کا مالک نہیں ہے، خدا علی کل شیء قدیر ہے. ہر پہلو کا جس پہلو کی طرف نظر دوڑاؤ گے خدا کو خالق بھی پاؤ گے، خدا کو مالک بھی پاؤ گے. خدا علی کل شیء قدیر خدا ہے. پھر خدا اپنے خالقیت کا اظہار فرماتا ہے، خدا اپنے مالکیت کا اظہار فرماتا ہے کہ خدا نے جب تمہیں خلق کیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے، پھر اس امتحان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو کامیاب نہیں ہوتے، اپنے آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جاتے ہیں. خدا فرماتے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اپنے لیے اس رستے کا انتخاب کرتے ہیں جو کافرین کا رستہ ہے، ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. پھر جہنم کی کیا کیا صفات ہیں، جہنم کن صفات کا حامل ہے، وہ خداوند متعال نے بیان فرمائی. کہ جہنم، ہمارا تصور ہے کہ جہنم ایک آگ بھڑکتی ہوئی جگہ ہے کہ جہاں بس آگ بھڑک رہی ہے. دنیا میں بھی آگ ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے. یہ فرق بتایا کہ تمہاری دنیاوی آگ میں اور آتش جہنم میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دنیاوی آگ میں کوئی شعور نہیں ہے،
اسے نہیں پتا چلتا اس میں کس کو جلانا ہے کس کو نہیں جلانا، اس میں جسے ڈالا جائے اس نے جلانا ہے، اس میں میرا ہاتھ جائے اسے پھر بھی نہیں پتا چل رہا کس کا ہاتھ آیا ہے، کسی اور کا ہاتھ آ جائے اسے پھر بھی نہیں پتا۔ اس کی ایک کوالٹی ہے کہ اس میں جو چیز ڈالی جائے اس نے اسے جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ لیکن آتش جہنم کے بارے میں خدا فرماتا ہے جب آتش جہنم کسی اہل جہنم کو اپنی طرف آتا دیکھے گی، دور سے دیکھ کر اپنے شعلوں کو مزید بلند کرنا شروع کر دے گی، مزید بھڑکنا شروع کر دے گی، اس لیے کہ اسے پتا چل جائے گا کوئی ایسا آ رہا ہے جس نے میرے اندر آنا ہے، اس میں مزید شدت آ جائے گی۔ اور پھر جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں جاتے جاتے ان سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ یہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں سنی، کذبنا، ہم نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اسے جھٹلایا، ہم نے کہا خدا نے کوئی چیز نہیں بھیجی، یہ سب تمہاری باتیں ہیں تم جسے خدا کی طرف سے کہہ کر سنا رہے ہو۔ ہم نے نہ نبی کی بات سنی نہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا کہ اگر ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیتے ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ جہنمیوں میں جانے کے لیے انسان کو چاہیے یا اپنی عقل کو اندھا کر دے، چیزیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں لیکن ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ انبیاء پکارتے رہیں لیکن انبیاء کی پکار پہ لبیک نہ کہہ سکے، اتنا بد نصیب ہو جائے۔ آج ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں جا رہی ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں، خشیت خدا ان کے دل میں موجود ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، خدا کا غائبانہ طور پر تعارف بھی رکھتے ہیں اور خدا کا ایمان بھی رکھتے ہیں۔ لہم مغفرتن، ان کے لیے دو خدا کے ہاں سے انعامات ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے خدا کی طرف سے، وَأَجْرٌ کبیر، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا اجر خدا نے مؤمنین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ کون سے مؤمنین؟ کہ جو غائبانہ طور پر خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن جب بتا دیا گیا کہ خدا ہے تو یقین آ گیا کہ ہاں خدا ہے۔ خدا کیسے ہے؟ اب کیسے کا جواب اپنی عقل سے تلاش کرتے کہ مجھے عقل بتائے خدا کیوں ہے اور خدا کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ یہ انسان کی عقل خود بخود خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ روایت آپ کے ذہن میں یقیناً موجود ہوگی امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ گزشتہ 2 دنوں سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے جو خدا کی بندگی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، جس کے ذریعے انسان خدا کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ، اور عقل کے ذریعے ہی انسان جنت کمانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان خدا کو ماننے کے لیے کسی کے کہنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، انسان اپنی عقل کو استعمال کرے خود بخود خدا پر ایمان لے آتا ہے۔ اور ہمارے ہاں مکتب تشیع میں تقلید ایک اہم ترین جز ہے ہمارے اس دین کا۔ اگر کوئی تقلید نہیں کرتا اس کے اعمال قبول نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کا پہلا زینہ تقلید ہے، کہ اپنے آپ کو انسان کسی مرجع تقلید کی تقلید میں لے کر جائے، اس سے سیکھے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے، میں نے خمس کیسے ادا کرنا ہے، میں نے حج پر جانا ہے تو حج کے اعمال کو کیسے انجام دینا ہے۔ یہ مرجع تقلید کا کام ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا آسان ہے کسی بھی مجتہد کے خلاف زبان درازی کر دینا، اور اتنا آسان سمجھتے ہیں جس سے کوئی کام نہیں ملتا مجتہد کے خلاف اپنی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آج اگر ہمارے پاس یہ دین محفوظ ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے مجتہدین کا ہے، ان کی محنت ہے۔ آپ نئی مجتہد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دیگر رستے موجود ہیں، آپ ان رستوں کا انتخاب کیجئے۔ آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا، آپ کے پاس 3 رستے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ آپ کیوں تقلید کو چوز کرتے ہیں؟
اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے آپ خود مرجع بن جائیں، آپ خود جائیں اس مقام پر، آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ جا سکتے ہیں، انسان کے پاس 3 آپشنز ہیں، یا خود مجتہد بن جائے، اس پورے پروسیس کو فالو کرے اور اس مرجع کی سیٹ تک پہنچے اپنی کوالیفیکیشن کے ذریعے سے. یہ نہیں کہ اس پہ قبضہ کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے اور خود مجتہد بن جائے. پہلا آپشن یہ ہے. خود مجتہد نہیں بن سکتا. کون ہے جو اپنی ساری زندگی دین کے لیے صرف کر دے، اپنی ساری زندگی دین کو سمجھتا رہے؟ ہم سے نماز کا ایک مسئلہ سمجھا نہیں جاتا اور کون یہ پورا رستہ چوز کرے؟ مجتہد بننا میرے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرا رستہ میرے لیے یہ ہے کہ میں اگر خود مجتہد نہیں بن سکتا پھر کسی مجتہد کی تقلید کروں. میرے لیے ممکن نہیں ہے مجتہد بننا. جب میرے اپنے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے تو اس مجتہد کا احسان مند ہونا چاہیے جس نے اس رستے کا انتخاب کر کے میری مشکل کو آسان کر دیا ہے. چاہے کہ میں اس کے خلاف بکواس کرتا ہوں، میں اس کے خلاف اپنی زبان استعمال کرتا ہوں. اگر فرض کریں کوئی مجتہد نہیں بنتا، کوئی اس مرتبے پر نہیں جاتا، ہر کسی پر واجب ہے کہ اجتہاد کے راستے کا انتخاب کرے جب تک کوئی ایک اس سینے تک نہ پہنچ جائے. جیسے معاشرے میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ان کی معاشرے کے لیے ضرورت ہے. اب ہر کوئی ڈاکٹر بننا شروع کر دے ممکن نہیں ہے. کسی ایک ایسے کی ضرورت ہے کہ جو ڈاکٹر بن کے باقی سب سے اس والے جو یہ فیلڈ ہے اس کا بوجھ وہ اٹھائے اور کہے کہ تمہاری اس فیلڈ کی جتنی مشکلات ہیں انہیں میں دیکھتا ہوں، تم باقی فیلڈ میں دیکھو. انجینئرنگ کی فیلڈ کا ایک بندہ انتخاب کرتا ہے. ہر فیلڈ میں ہم کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں. ہمیں کسی فیلڈ میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. انجینئر کہتا ہے مکان کو ایسے بنائیں اور ایسے کریں، ایسے کریں گے تو بہتر ہوگا، ایسے کریں گے تو آپ کا مکان صحیح نہیں بنے گا. ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اسے پے بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، فیس دے کر ٹائم لے کر جایا جاتا ہے، بھاری سے بھاری فیسیں دی جاتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے یہ کھانا ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے، اس سے احتیاط نہیں کرنی. آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر کی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. خود دے کر ان کی بات مان رہے ہیں. یہ فقط دین اتنا مظلوم پہلو ہے کہ دین میں ہمیں کوئی بتائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں تو کون ہے بتانے والا. باقی کسی فیلڈ میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دین اتنا مظلوم ہے، ہر فیلڈ کے لیے ہم انتخاب کرتے ہیں. اگر میں بیمار ہو جاؤں تو ڈاکٹر اچھے سے اچھا ملے. اگر میں نے مکان بنانا ہے، آرکیٹیکٹ مجھے سب سے بہترین آرکیٹیکٹ ملے. انجینئر ٹاپ کا انجینئر ڈھونڈوں، اور کوئی میں نے اپنی دنیاوی معاملات دیکھنے ہیں سب سے ٹاپ کے بندے کے پاس جاؤں. ہر فیلڈ میں سب سے ٹاپ کی طرف جاتا ہوں کہ میں سب سے بہترین انسان کا انتخاب کروں. اگر میں دنیا کے ہر فیلڈ میں اچھے کا انتخاب کرتا ہوں پھر دین میں کیوں کسی ایسے کا انتخاب نہیں کرتا جو دین میں ٹاپ پر ہے، جو اس دین کا جو اس دین کا ایکسپرٹ ہے، اس کی طرف جانا ہے. تو پہلا راستہ میرے پاس ہے، میں خود مرجع تقلید بن جاؤں، میں خود مجتہد بن جاؤں. نہیں کر سکتا پھر میرے پر ہے کہ میں تقلید کروں. تقلید بھی نہیں کرنی، ایک اور آپشن بھی ہے کہ انسان مجتہد بھی نہیں بنتا، تقلید بھی نہیں کرتا، پھر احتیاط کرے، اپنی پوری زندگی احتیاط کے ساتھ بسر کرے. اور احتیاط کرنا عملاً ممکن نہیں ہے کہ انسان زندگی کے ہر پہلو میں احتیاط کرتا چلا جائے. ابھی تو میرے لیے بڑا آسان ہے، نماز میں شک ہو جائے 3 رکعت پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی ہے، کیا کرنا ہے؟ فقط وہ توضیح المسائل کھول دیے، مسئلہ سامنے آ گیا، ایک سٹیٹمنٹ پڑھی اس پہ عمل کر لیا. یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ایک کتاب میں ہمارے سامنے آ گیا، وہ ایک کتاب پڑھنے پر بھی ہم میں سے اکثر تیار نہیں ہے. تو 3 رستے ہیں، یا خود مجتہد بن جانا، یا احتیاط کرنا، یا تقلید کرنا. ان تینوں سے باہر مذہب تشیع نہیں ہے. ان 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا. مجتہد میں نہیں بن سکتا، احتیاط کرنا عملاً میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو رستہ بچتا ہی فقط تقلید کا ہے. تقلید کرنی ہی پڑنی ہے. انسان اگر نہیں کرتا
پھر کوئی عمل بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہے۔ تو یہ تقلید کیا ہے؟ تقلید کہ ہم کسی کو فالو کریں، جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کی باتوں پر عمل کریں۔ یہ تقلید کس چیز میں ہے؟ تقلید فروع دین میں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ میرا مجتہد مجھے بتائے گا۔ روزہ رکھنا ہے صبح سے شام تک، کیفیت کیا ہو یہ مجتہد بتائے گا۔ خمس ادا کرنا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ میرا مجتہد بتائے گا۔ وہ بتاتا جائے گا، میں اس پہ عمل کرتا جاؤں گا۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے جو ہماری گفتگو ہے۔ خدا پر ایمان لانا ہے۔ خدا پر ایمان کیوں لائیں؟ اس لیے کہ فلاں نے کہا تھا۔ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا ایک ہے، اصول دین میں پہلا ہی توحید ہے۔ خدا کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ میرے بابا نے بتایا تھا اللہ ایک ہے، اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا اللہ ایک ہے۔ ماں اور باپ کے کہنے پہ اللہ کو ایک کہنے کا عقیدہ بنانا درست نہیں ہے۔ انسان کے پاس اپنی لاجک ہونی چاہیے کہ اللہ کیوں ایک ہے، اور یہ انسان کی عقل بتائے گی کہ اگر اللہ ایک نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر دو خدا ہوتے تو ایک کائنات کا نظام کس طرح سے چل رہا ہوتا، یہ انسان کی عقل بتائے گی کہ اگر ایک گھر میں دو ہیڈ بن جائیں تو ایک چھوٹے سے گھر کا نظام نہیں چل پاتا۔ ایک سکول ہے، اگر ایک ہیڈ ہے تو وہ سکول ایک بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اس کی جگہ ہر کوئی فیصلے کرنا شروع کر دے، وہ پھر نظام چل نہیں پاتا۔ کوئی کہتا ہے ایسے کیا جائے، کوئی کہتا ہے ایسے کیا جائے، تیسرا کہتا ہے ایسے کیا جائے۔ اگر ایک چھوٹی سی جگہ کے نظام میں دو فیصلے کرنے والوں ہیں، ایک چھوٹے سے گھر کا نظام نہیں چل سکتا، تو عقل بتاتی ہے اگر اس پوری کائنات میں فیصلے کرنے والے دو ہو جائیں، اس کائنات کا نظام بھی نہیں چل سکتا۔ ضروری ہے فیصلے کرنے والا ایک ہو، خلق کرنے والا ایک ہو، رزق دینے والا ایک ہو۔ عادل ہے خدا۔ عدل کیوں خدا عادل ہے؟ اس کا جواب بھی اپنی عقل کی طرف رجوع کریں کہ آپ کی عقل دے گی۔ خدا نے انبیاء بھیجے، انبیاء بھیجنے کیوں ضروری تھے؟ اگر خدا انبیاء نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ پھر انبیاء بھیجنے کے بعد انبیاء کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انسان کا عقل جن کے جواب دیتی ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک میدان محشر کا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ان میں تقلید نہیں ہے، ان کا جواب انسان نے خود سے تلاش کرنا ہے۔ یہ عقیدہ انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں بنانا ہے۔ خداوند متعال پر ایمان لانا کسی کے کہنے پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ انسان نے خود سے وہ ریزن تلاش کر کے پھر خدا پر ایمان لانا ہے۔ ہاں، ابتدائی طور پر انسان خدا کو ایک کہتا ہے، گھر والے بتاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان کی گروتھ ہوتی جائے پھر خود سوچے کہ خدا ایک ہے اور اس لیے خدا ایک ہے۔ خدا عادل ہے اور اس لیے خدا عادل ہے۔ خدا رازق ہے اور اس لیے خدا رازق ہے۔ خداوند متعال سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا یضل، نہ تو وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ ہی شقی ہوگا۔ وہ سیدھے رستے پر چلتا چلا جائے گا، صراط مستقیم پر چلے گا۔ کون؟ جو میری ہدایت کی اتباع کرے۔ ایسا نہ کرے کہ اپنی طرف سے کسی رستے کو ہدایت کا رستہ بنائے اور اس کی اتباع کرنا شروع کر دے۔ نہیں، جس رستے کا میں نے کہا ہے اس رستے کی اتباع کرے۔ اس رستے کی اتباع کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہے گا، ہمیشہ اس رستے پر چلے گا جو رستہ خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور شاید اسی لیے پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدھے رستے پر جانے کے لیے یہ مت دیکھو لوگ کہاں جا رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے پڑو گے ہمیشہ گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ یہ دیکھو خدا کے طرف کون سا رستہ جا رہا ہے۔ اور ختم مرتبہ فرماتے ہیں، لوگوں اگر تمہارے پاس دو رستے ہیں، ایک رستہ وہ ہے جس پر ساری بشریت چل رہی ہے، اور دوسرا رستہ وہ ہے جس پہ تنہا علی ابن ابی طالب چل رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ دیکھنا مجمع کہاں جا رہا ہے،
کبھی بھی یہ مت دیکھنا دنیا والے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ جس رستے پہ علی کو دیکھو آنکھیں بند کر کے علی کے پیچھے چل پڑنا، اس لیے کہ دنیا والے اکٹھے ہو کر گمراہ ہو سکتے ہیں، علی تنہا ہو کر بھی ہدایت کی طرف جا رہا ہوگا۔ اگر خدا کی طرف جانا ہے ان کی اتباع کرنی ہے کہ جو خدا کے قریب لے کر جاتے ہیں، جو ہمارے اور خدا کے درمیان ایک وسیلے کا عمل انجام دیتے ہیں۔ فمن اتبع ہدایا، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی شقی ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، لیکن جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، جو میرے ذکر کے قریب نہیں آئے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو میرے ذکر سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہے کہ اسے پھر زندگی بڑی تنگ زندگی نصیب ہوگی، اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہوگی، تنگ زندگی ہوگی، مشکلات سے گھری ہوئی زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میرے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے اسے بروز قیامت اندھا محشور کیا جائے گا۔ اس لیے عرض کیا تھا گزشتہ روز، جس کا یہاں ضمیر مردہ ہو پھر میدان محشر میں اسے اندھا اٹھایا جاتا ہے۔ وہاں پر اگر بصیرت چاہیے، وہاں پر اگر بصارت چاہیے، یہاں پر بصیرت بھری زندگی بسر کرنی ہے۔ یہاں پر فقط بصارت کی طرف نہیں جانا کہ میری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن میرے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ اگر دل کی آنکھیں اندھی ہیں، اس اندھے پن کا علاج کر کے اسے روشنی کی طرف لے کر جانا ہے، اور دل کی روشنی بہت ضروری ہے۔ سورہ نحل میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا، جو کوئی بھی عمل خیر بجا لائے گا، جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا، بجا لانے والا مرد ہو یا بجا لانے والا عورت ہو، خدا کے ہاں تمہاری یہ جنس میٹر نہیں کرتی۔ خدا یہ نہیں دیکھتا عمل کرنے والا کون ہے، خدا دیکھتا ہے عمل کس نیت سے بجا لایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر مرد عمل بجا لا رہا ہے تو اس کا اور معیار ہو، عورت بجا لا رہی ہے تو اس کا اور مقام ہو۔ خدا فرماتا ہے من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح بجا لائے، وہ عمل صالح بجا لانے والا مرد ہو یا خاتون ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ عمل بجا لانے والا مؤمن ضرور ہو۔ اس کا خدا صلہ کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خدا فرماتا ہے اسے ہم پاک و پاکیزہ ترین زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ اب خدا نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ جو بھی عمل صالح بجا لائے، ہر عمل بجا لانے والے کو پاکیزہ زندگی دے دیں گے۔ خدا نے شرط لگائی، کنڈیشن یہ ہے کہ عمل صالح بجانے والا درجہ ایمان پر بھی فائز ہو۔ اس سے خدا نے ایک مسئلہ تو کلیئر کر دیا کہ عمل جتنا مرضی کرتا چلا جائے، جب تک دل میں ایمان نہیں ہوگا اس عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ عمل تب مفید ہے جب ایمان کے ساتھ ہے، عمل تب مجھے فائدہ دے گا جب میں پہلے درجے ایمان پر آ جاؤں، پہلے مؤمنین کی صف میں شامل ہو جاؤں، پھر عمل صالح بجا لاؤں۔ خدا فرماتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والے کو پاکیزہ ترین زندگی عطا کی جائے گی، اس کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا سے سوال کیا جاتا ہے، یا علی خدا فرما رہا ہے کہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اس پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ حیاتن طیبہ، یہ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ مولا فرماتے حیاتن طیبہ سے مراد یہ ہے کہ خدا اس کی زندگی میں اسے قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب قناعت کا؟ کہ خدا اسے جتنا دے رہا ہے اتنے پہ خوش ہونا سکھا دے گا۔ یہ نہیں کہ آج میرے پاس یہ ہے کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دوں، میرے پاس سائیکل ہے کسی کے پاس بائک کیوں ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کسی کے پاس اتنے پیسے کیوں ہیں۔
میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، فلاں کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے، میرے پاس چھوٹا گھر ہے، کسی کے پاس بڑا گھر کیوں ہے. کسی سے کمپیئر نہیں کرنا اپنے آپ کو. مولا فرماتے جب انسان عمل صالح بجا لاتا ہے، خدا نے جتنا دیا ہے خدا اسی پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. خدا اسی پر راضی رہنا سکھا دیتا ہے کہ جتنا ہے اسی پر خدا کا شکر بجا لاتا ہے کہ اے بار الہ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس جتنا مجھے عطا کیا اتنا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا تو عطا کیا کہ عزت کی زندگی بسر کر رہا ہوں. مجھے اتنا تو دیا کہ کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھے اتنا تو عطا کیا کہ کسی کا مقروض نہیں ہوں. کسی کے سامنے میرا کوئی عیب ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں. اے بار الہ اسی پر تیرے کروڑوں شکر ہیں کہ میں اس کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا بھی عطا فرمایا. یہ خدا تب عطا فرماتا ہے جب انسان ایمان کے درجے پر فائز ہوتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو مؤمنین کی صفوں میں شامل کرتا ہے. ایمان خدا پر لانا، کب خدا پر غائبانہ ایمان، خدا کا غائبانہ خوف دل میں بٹھانا ہے. اور ہمارا زمانہ بھی وہی ہے کہ ہم نے غیب پر ایمان رکھنا ہے. خداوند متعال پر بھی غائبانہ ایمان ہے، اور ہمارے وقت کے امام بھی پردہ غیب میں ہیں. امام کو بھی دیکھا نہیں ہے، یہ یقین ہے کہ پھر بھی امام ہے. اللہم صلی علی محمد یہ امام پر یقین رکھنا، امام پر ایمان رکھنا در حقیقت خدا پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ نمائندے ہیں جو خدا تک انسان کو لے کر جاتے ہیں. میرا اور آپ کا زمانہ جسے زمانے غیبت کہا جاتا ہے، ہر طرح سے غیب پہ ایمان ہے. غیب پہ ایمان رکھے بغیر زندگی ہماری بسر ہو ہی نہیں سکتی. امام بھی نظروں کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا یقین ضرور ہے امام نظروں کے سامنے نہیں ہے، پھر بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ امام مجھ سے غافل ہو جائے. کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں کہ جس میں میرے امام کی نظر کرم مجھ پر نہ ہو. ہر لمحہ اگر میرے امام کی نظر کرم مجھ پر نہ ہو، میرے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے. جتنا ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے، جتنا ہمیں دبایا جاتا ہے، اگر ہمارے امام کا دست شفقت ہمارے سر پہ نہ ہو، ہم سر اٹھا کے جینے کے قابل ہی نہ رہیں. یہ خدا کا نمائندہ ہے، پردہ غیبت میں رہ کے بھی ہر اس شخص کی حفاظت کر رہا ہے جو اس پہ ایمان رکھتا ہے. امام جعفر صادق صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں. فرماتے کہ ختمی مرتبت فرماتے سیاتی قوم من بعدکم الرجل الواحد منہم لہو اجر 50 منکم، کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے اور اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں سیاتی قوم من بعدکم، میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا، میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ الرجل الواحد منہم، اس قوم کا ایک بندہ، اس قوم کا ایک فرد لہو اجر 50 منکم، اس کے لیے خدا کی طرف سے تم میں سے 50 کا ثواب اس زمانے کے فقط ایک شخص کو خدا عطا فرمائے گا. تم میں سے 50 اور وہ ایک برابر. قالوا یا رسول اللہ نحن كنا معكم ببدر واحد وحنین، اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ بدر میں ہم نے شرکت کی، آپ کے ساتھ احد میں ہم نے شرکت کی، آپ کے ساتھ حنین میں ہم نے شرکت کی. وَنَزَلَ فِينَا الْقُرْآنِ، ہمارے درمیان آپ پہ قرآن نازل ہوا، پھر بھی وہ ہم سے وزنی ہوں گے، ان کا اجر ہم سے زیادہ ہوگا. آخر ان میں ایسا کیا ہے کہ ہم سب کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں، قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں،
ہم میں سے 50 کا ثواب اس زمانے کے فقط ایک کو عطا کیا جائے گا۔ ختم مرتبہ فرماتے ہیں ہاں اس لیے کہ تم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہو پھر بھی تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اس زمانے کے لوگ نہ قرآن کو اترتا دیکھیں گے، نہ اپنے درمیان کسی نبی کو دیکھیں گے، نہ اپنے درمیان کسی امام کو دیکھیں گے، کسی کو نہ دیکھتے ہوئے بھی تم سے پختہ ایمان رکھیں گے، اس لیے خدا ان کے ایک شخص کو تم میں سے 50 کا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ غیب پر ایمان رکھ رہے ہیں، قرآن کو نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھا پھر بھی ایمان ہے کہ یہ قرآن کتاب اللہ ہے، یہ قرآن 100% کلام الہی ہے۔ تم قرآن کو اترتا دیکھ رہے ہو پھر بھی تم میں سے کچھ کہتے ہیں قرآن کلام الہی ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں قرآن تو محمد کا اپنا کلام ہے، قرآن اس کے اپنے اشعار ہیں۔ وہ ہوں گے جو دیکھیں گے نہیں لیکن آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے۔ رسول کی زیارت نہیں ہوگی ظاہری طور پر، لیکن دل میں اطمینان ہوگا کہ اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کلام خدا سمجھ کر یقین کر لیں گے کہ اگر خدا کہہ رہا ہے تو یقیناً خدا نے رسول بھیجے ہوں گے، اور اگر رسول فرما رہے ہیں تو رسول کے بعد پھر امام برحق بھی خدا کی طرف سے آئے ہوں گے۔ مشاہدہ نہیں کریں گے لیکن یقین رکھیں گے، ان کا یہ یقین، ان کا یہ ایمان انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام تمہارے پاس نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ایک اور روایت ہے اسی سے ملتی جلتی، مولا فرماتے اقرب ما یکون العباد من اللہ عز وجل ذکرہ، خداوند متعال کے قریب ترین افراد میں سے وہ لوگ ہیں کہ اذا افتقدوا حجت اللہ عز وجل ولم یظہر لهم ولم يعلموا مکانہ وهم فی ذلک یعلمون انہ لم یبطل حجت اللہ۔ خدا کے قریب ترین افراد میں سے وہ افراد سب سے قریب ہیں کہ جنہوں نے اپنے سامنے حجت خدا کو نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں پتا کہ حجت خدا کہاں ہے، اتنا پتا ہے پردہ غیبت میں ہے، کہاں موجود ہے نہیں پتا، دیکھیں گے نہیں، مکان کا پتہ نہیں ہوگا، ان کا وجود نہیں پتا کہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے یا نہیں ہے، کچھ پتا نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا یقین رکھیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر لمحہ میرا امام مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، یہ یقین انہیں خدا کے قریب ترین مقام پر فائز کر دے گا۔ تو غیبت پر ایمان رکھنا آسان نہیں ہے، غیبت پر وہی ایمان رکھتا ہے جو اپنے امام کے ہونے کا یقین رکھتا ہے، جسے یہ یقین ہو کہ خداوند متعال اس کائنات کو ایسا ایک لمحہ بھی وجود عطا نہیں کر سکتا جس میں کوئی ہادی نہ ہو۔ اگر وجود بابرکت امام نہ ہو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ معصومین کا فرمان ہے کہ اگر ایک لمحہ ایسا ہو کہ وجود امام کو اٹھا لیا جائے، یہ زمین اپنے تمام اہل ارض کے ساتھ دھنس جائے اور اس کا وجود ختم ہو جائے۔ اگر آج یہ وجود باقی ہے تو ہمارے امام کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ غائبانہ طور پر خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کوئی بھی عمل کریں دل میں خوف خدا ہے، یہ خوف خدا رکھنا انہیں خدا کی مغفرت کا حقدار بناتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں خدا کا خوف آ جائے پھر انسان کا ظاہر اور باطن علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا، جیسا ظاہر ہے ویسا ہی باطن ہوتا ہے۔ اور مؤمن کی علامات معصومین بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بیان کرتے کہ مؤمن وہ ہے جس کا باطن بھی ویسا ہو جیسا ظاہر ہے، اور بعض روایات میں کہ جس کی تنہائی پاک ہو اسے مؤمن کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہے، جب سب کی نگاہیں میری طرف ہیں میرے لیے گناہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کسی جگہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، وہاں پر دل میں خدا کا خوف آ جائے
اور خوف خدا مجھے گناہ سے روک دے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ مثال دیتے ہیں علماء کہ اگر مجھے کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، کمرے کو لاک بھی کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فقط میں کمرے میں ہوں اور گناہ کرنے کے تمام وسائل موجود ہیں، یہاں گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگوں اور مجھے گمان ہو جائے کہ اگرچہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، فلاں چھوٹا سا سوراخ ہے، اور مجھے اتنا گمان ہو جائے نا کہ وہاں سے کوئی چھوٹا سا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یہ گمان مجھے گناہ سے روک دے گا کہ خبردار فلاں چھوٹا سا بچہ شاید تمہیں دیکھ رہا ہو، بچہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اور مجھے یقین بھی نہیں ہے، فقط گمان ہے کہ شاید دیکھ رہا ہو۔ وہ گمان مجھے گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ پہ میرا ایمان بھی ہے، اور نہ جانے کیسا ایمان ہے کہ ایک بچے کے بارے میں گمان ہو جائے کہ شاید مجھے دیکھ رہا ہو، یہ گمان تو مجھے گناہ سے روک دے۔ خدا کے بارے میں یقین بھی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، لیکن یہ یقین مجھے گناہ سے روکتا نہیں ہے۔ پتہ ہے خدا حاضر و ناظر ہے، کوئی جگہ خدا کے وجود سے خالی نہیں ہے، زبانی طور پہ ایمان بھی ہے، لیکن جب گناہ کا موقع ملتا ہے مجھے نہیں پتا کوئی خدا دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مجھے اس وقت نہیں پتا چلتا کہ کوئی میرے ساتھ یہاں موجود بھی ہے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر گرامی قدر کے پاس اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ گناہگار بہت ہوں، کوئی گناہ چھوٹتا نہیں ہے مجھ سے، گناہ جیسے ہی سامنے آئے گناہ بے اختیار ہو جاتا ہے، بتائیں میں کیا کروں کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، کوشش بہت کی ہے لیکن گناہ ترک نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اگر گناہ سے بچ نہیں سکتے ایک کام کرو، اس کے بعد جتنے مرضی گناہ کرو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کہا کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خدا نہ ہو، اگر کوئی ایسی جگہ مل گئی وہاں جا کر جتنے مرضی گناہ کرنا کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کہاں سے لاؤں ایسی جگہ کہ جہاں خدا نہ ہو؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے ایسا کرو کہ خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں خدا کا حکم نہ چلتا ہو، جس جگہ کا مالک خدا نہ ہو، وہاں جاؤ اور جیسے مرضی گناہ کرتے جاؤ۔ کہتا کہاں سے ایسی جگہ تلاش کروں کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں خدا حکمران نہ ہو۔ دنیا کے بادشاہوں کی لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں کہ کسی کے اس بارڈر سے ادھر تک حکمرانی ہے، کسی کی اس سے آگے حکمرانی ہے۔ خدا وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں خدا نہ ہو۔ اگر ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکتے جہاں خدا نہ ہو، اگر ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکتے جہاں خدا کا حکم نہ چلتا ہو، پھر کم از کم خدا کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ خدا کی مملکت میں رہتے ہوئے، خدا کی نظروں کے سامنے رہتے ہوئے، خدا کا دیا ہوا رزق کھاتے ہوئے خدا کی نافرمانی کیے چلا جاتا ہے یہ انسان۔ ایمان بالغیب، ایمان یہ ہے کہ جہاں خدا مجھے لوگوں میں دیکھ رہا ہے وہیں خدا گھر کی تنہائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جہاں اس مسجد ابو تراب میں خدا میرے پہ نظر رکھے ہوئے، وہ خدا میرے گھر جب میں اکیلا ہوں گا تب بھی خدا مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہاں خدا نہیں ہے یہاں خدا ہے، یا خدا یہاں نہیں ہے خدا اس وقت نعوذ باللہ کہیں اور ہے۔ خدا ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے، اور ہر لمحہ اپنے ہر بندے کے اعمال سے واقف بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ اگلی آیہ کریمہ میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو بے شک راز کے ساتھ باتیں کرو، پوشیدہ رکھو، اب اجہروا بہ، یا ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور۔ خدا وہ ہے کہ جو تمہاری باتیں جاننے کے لیے تمہاری زبان ہلانے کا محتاج نہیں ہے، خدا وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، تمہارے دلوں کے حال خدا جان لیتا ہے۔ اور یہ مشرکین جب ختمی مرتبہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے،
علیحدگی میں جا کے پلاننگ کیا کرتے تھے، ایسی جگہ پلان کرتے کہ جہاں ختمی مرتبت نہ سن سکے کہ یہ کیا پلان کر رہے ہیں، ان کی میرے خلاف کیا سازشیں رچا رہے ہیں۔ خدا فرماتا تھا اے حبیب ان سے کہہ دو تمہارا چھپ کر پلان کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ تم ظاہراً پلان کرو یا چھپ کر کرو، خدا وہ ہے جو تمہارے چھپائے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ راز لوگوں سے راز ہے، خدا سے کوئی راز نہیں ہے، خدا ہر راز کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے چاہے اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا اپنی باتوں کو چھپاؤ، خدا کسی بھی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، خدا تمہارے دلوں کے حال جاننے والا خدا ہے، خدا تمہاری نیتوں کو جان لیتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے خدا نیتیں جان لے؟ ابھی ہم نے کوئی بات نہیں کی، ابھی ہم نے کوئی کلام نہیں کیا، خدا دل کا حال جان لے۔ جی عزیزان گرامی، جو کہنے پر سنے وہ بشر ہوتا ہے، جو بغیر کہے سن لے اسے خدا کہا جاتا ہے۔ جو سننے کے لیے ہمارے الفاظ کا محتاج نہ ہو، دل کی نیتوں کو جان لیتا ہے۔ اسی لیے انسان ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتے ہیں، انسان ظاہر کو دیکھ کر کسی کے بارے میں اپنا ایک گمان بنا لیتے ہیں، خدا اس ظاہر کے پیچھے موجود نیت کو جانتا ہے کہ یہ عمل کس نیت سے کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل موٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے، اور خدا اس نیت کا ثواب عطا کرتا ہے جس نیت کی بیس پر عمل بجا لایا جا رہا ہے۔ اور اس کی واضح ترین مثال سورہ دہر میں موجود ہے، جہاں پر خداوند متعال نے اہل بیت کا اعمال کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس عمل کے پیچھے موجود نیت کو بھی خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ دہر کا پس منظر سب کو یاد ہے کہ امام حسن و امام حسین صلی علی محمد مریض ہو جاتے ہیں، نظر مانی جاتے کہ اگر انہیں شفا مل گئی تو 3 دن روزے رکھے جائیں گے۔ خدا شفا عطا کرتا ہے، 3 دن سب گھر والے روزہ رکھتے ہیں، جناب زہرا مولا کائنات جناب حسنین روزہ رکھتے ہیں سارا دن۔ افطار کے وقت روٹیاں بنائی جاتی ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون ہے؟ ایک یتیم روٹیاں لینے آیا ہے، ساری کی ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا جاتا ہے، پھر افطار کے وقت روٹیاں پکائی جاتی ہیں، پھر دستک ہوتی ہے، کون ہے؟ مسکین روٹیاں مانگنے آیا ہے، ساری روٹیاں اسے دے دی جاتی ہیں۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے، پھر افطار کا وقت آتا ہے، پھر دستک ہے، کون ہے؟ اسیر ہے، روٹیاں مانگنے آیا ہے، پھر ساری کی ساری روٹیاں اس کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ خود 3 دن کے بھوکے ہیں، بچوں کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ پیغمبر گرامی قدر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ میرے بچوں کے یہ عالم کے بھوک سے عجیب حالت ہے، لیکن لبوں پر شکوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے آل محمد میں اور دوسروں میں۔ دروازے پہ آنے والا ایک سائل تھا، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا 1 دے دیتا، 4 اپنے لیے بچا لیتا۔ یہ اہل بیت ہے جو آنے والے کو سب کچھ عطا کر دیں، وہ اور ہے، جو کچھ بچا لے وہ اور ہوتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، 3 دن جتنا تھا سب کا سب راہ خدا میں دے دیا۔ اور دینے کے پیچھے نیت کیا ہے یہ انہوں نے نہیں بتائی، انہوں نے نہیں کہا کس نیت سے دے رہے ہیں، لیکن خدا نے ان کی نیت کو قرآن میں کوٹ کیا ہے کہ یہ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ خدا فرماتا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ نیت ہے اہل بیت کی، اور یہ بھی فقط شرف اہل بیت ہے کہ خدا ان کی نیت کو بھی اپنے الفاظ میں قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ خدا فرماتا یہ دے رہے ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ
کہ ہم تمہیں فقط خدا کی قرب کے لیے دے رہے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے دے رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے نہ تمہارا کوئی شکریہ چاہیے. اس کی اگر جزا چاہیے تو خدا سے چاہیے، اس لیے کہ خدا ہمارے دل کے حال جانتا ہے ہم کس نیت سے دے رہے ہیں. اور یہی درس میرے اور آپ کے لیے ہے. کوئی بھی عمل کریں لوگوں کا نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کریں گے. عمل کرتے ضرور ہیں لیکن نیت کو تھوڑا سا خدا کی طرف موڑ دیں کہ میرا یہ عمل فقط خدا کے لیے ہے، اس کا اجر فقط خدا سے چاہیے. لوگ کیا اجر دے سکتے ہیں؟ لوگ کوئی اجر اولاً دے نہیں سکتے. اگر کچھ دیں تو اتنا مشہور کر دیتے ہیں کہ جسے دیا ہے وہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدا ایسا عطا کرنے والا ہے، دیتا بھی بے پناہ ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ اسے میں نے دیا ہے. ایسے عطا کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع ہو جاتا ہوں. جب بھی کوئی کام کریں قربتاً الی اللہ، خدا کی خوشنودی کے لیے. اس کی جزا کسی سے نہیں چاہیے. کسی کی مدد کرتا ہوں خدا سے جزا پانے کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہوں خدا سے اس کی جزا پانے کے لیے. اس لیے کہ جب پھر خدا جزا عطا کرتا ہے، خدا پھر ایسے عطا کرتا ہے، خدا انسان کو بے نیاز بنا دیتا ہے. خداوند متعال فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ خدا سب کے دلوں کے حال جانتا ہے. کون اپنے دل میں قرب خدا کی نیت لیے ہوئے ہے اور کس کے دل میں قرب خدا نہیں ہے. خدا تمہارے ظاہری اعمال سے دھوکہ نہیں کھاتا. خدا تمہارے ظاہر کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ دیتا کہ یہ بہت بڑا عابد ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے. خدا دل کے حال جان کر دل کے حالتوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے کہ یہ کس نیت سے کون سا عمل بجا لا رہا ہے. انشاءاللہ خداوند متعال نے زندگی عطا کی، خدا کی طرف سے توفیقات میرے اور آپ کے شامل حال رہیں. تو کل انشاءاللہ ہمارے اس سورہ ملک کے حوالے سے آخری گفتگو ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ مولا کی ولادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آئیے آج اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خداوند متعال کو واسطہ دیتے ہیں. اپنی دعائیں، اپنی حاجات، اپنے دل میں جو جو حاجات ہیں اپنے ذہن میں تصور کیجئے. کسی کو اولاد چاہیے، خدا سے اولاد طلب کیجئے. کسی کو اپنے گناہوں سے آزادی چاہیے، خدا سے گناہوں سے آزادی طلب کیجئے. کسی بیمار کو شفا چاہیے، خدا سے شفا طلب کیجئے. اس لیے کہ آج ہم نے خدا کو جس ہستی کا واسطہ دینا ہے اسے بیمار کربلا کہا جاتا ہے. سید سجاد اتنا مظلوم ہے سید سجاد. کربلا کے بعد کبھی کسی نے سید سجاد کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. جب کبھی پانی سامنے آتا اتنا گریا کرتا میرا مولا کہ وہ پانی مضاف ہو جاتا، پانی تبدیل کرنا پڑتا. سارا دن روزہ رکھتے، افطار کے وقت پانی کا کاسا لایا جاتا، پانی پہ نگاہ پڑتی میرا مولا رونا شروع کر دیتا اور روتے روتے کربلا کا رخ کرتے. اور میرا مظلوم بابا جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. جگہ جگہ سید سجاد کو یہ مصیبت نہیں بھولی کہ بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. جب آئے ہیں نا اعجاز امامت سے اپنے بابا کو دفن کرنے، اپنے بابا کو زمین کربلا کے سپرد کیا ہے، اپنے بابا کی قبر بند کی ہے اور قبر بند کرنے کے بعد اپنی انگلی سے اپنے بابا کی قبر پہ ایک تحریر لکھی ہے. کیا لکھتا ہے میرا مولا؟
حاذل قبر الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ اگر فقط اتنا لکھ دیتے مولا حسین کا تعارف ہو جاتا، لیکن مصائب کا جملہ لکھا ہے سید سجاد نے۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے الذی قتل عطشانا، وہ حسین ابن علی کے جسے کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ایسا مظلوم ہے میرا مولا۔ شام غریبہ جب سارے خیام کو آگ لگتی آ رہی ہے، آگ لگتی ہے، دوسرے خیمے تک آتی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے تک آتی ہے، زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی اپنے اس بھتیجے کے پاس آتی ہیں، سید سجاد تم میرے وقت کے امام ہو، بتاؤ خیموں میں آگ لگ گئی ہے، کیا کریں؟ جل کے مر جائیں یا اپنی جان بچائیں؟ فرماتے ہیں پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ زینب کبریٰ سب کو خیام سے باہر نکالتی ہیں، سب کو خیام سے نکالتے نکالتے آگ نے سید سجاد کے خیمے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب خیمے کے اندر جاتی ہیں، پھر خالی ہاتھ باہر آ جاتی ہیں، باہر دیکھتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر خیمے کے اندر چلی جاتی ہیں، پھر واپس باہر آ جاتی ہیں۔ کہتا مجھے اندازہ ہو گیا اس خیمے میں زینب کی کوئی بہت قیمتی چیز ہے، اس میں زینب کا کوئی ایسا سامان ہے جسے زینب گنوانا نہیں چاہتی۔ کہتا ہے میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے خیمے میں جاؤں، دیکھوں آخر اس میں ایسا کیا ہے، مدد کروں زینب کبریٰ کی۔ کہتا ہے میں مرد ہو کر خیمے کے اندر نہ جا سکا، آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ میرے قدم واپس پیچھے کی طرف کھنچ گئے، اور میں نے کیا دیکھا کہ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو جلتے خیمے کے اندر داخل کیا، اور اب جو زینب باہر آئی، زینب تنہا نہیں ہے، زینب نے اپنی پشت پہ کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا، اور جوان بھتیجا ہے جو بیماری کے عالم میں ہے، زینب سید سجاد کو لے کر خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ ہے زینب کبریٰ، نہ جانے سید سجاد کو کیسے اپنی پشت پہ اٹھایا۔ اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام کی طرف۔ سجاد کے امتحان کا آغاز ہے۔ کیسے جائے سجاد بے مقنع و چادر پھوپھیوں کو لے کر؟ مولا کائنات کا دور حکومت ہے، جناب زینب کسی سفر پہ گئی ہیں، واپس کوفے میں آنا ہے، دن کے وقت پہنچی کوفے کے دروازے پر، مولا نے وہاں روکا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تاریکی چھا لینے دو۔ جب کوفے میں ہر طرف تاریکی چھا جائے تب آنا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا دور ہے۔ ہاں کربلا کے بعد یہیں زینب پھر کوفے کی طرف جا رہی ہے۔ اب جب زینب کبریٰ آئی، انتظار کروایا جا رہا کہ انتظار کرو پوری طرح دن کی روشنی نمودار ہو جائے، اور ایسی روشنی نمودار ہو ہر کسی کی نگاہ زینب کبریٰ پہ پڑے، اور کیسے سجاد یہ قافلہ لے کر آئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے سید سجاد کبھی مسکرائے نہیں دیکھے گئے، سید سجاد ہر وقت گریا کرتے رہتے۔ جب سوال کیا گیا نا مولا، شہادت کو اپنا ورثہ بھی کہتے ہیں اور مولا اپنے ورثے پہ گریا بھی فرماتے ہیں، اگر شہادت آپ کا ورثہ ہے پھر اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے او سوال کرنے والے، ہاں شہادت ہمارا ورثہ ضرور ہے، وہ اپنی پھوپھیوں کو بے مقنع و چادر بازاروں میں لے کے جانا، اور یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا، یہ تو سجاد کا ورثہ نہیں ہے۔
عزادار و سجاد جب بھی بازار میں نکلتا، قصائی جیسے ہی سید سجاد کو آتا دیکھتے اپنے گوشت کی دکانوں کو بند کر دیا کرتے، اپنے جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا کرتے۔ ایک دن سید سجاد بازار میں آئے، دیکھا کہ ایک قصائی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی نگاہ سید سجاد کے چہرے پہ پڑی، اپنے جانور کو ذبح کرنا چھوڑ دیا، جانور کو ذبح نہیں کر رہا۔ میرا مولا قریب آتا ہے قصائی کے اور قصائی سے فرماتے ہیں، قصاب ہمارے نانا کی شریعت میں جانور کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے، جانور کو جیسے مرضی ذبح کرو، لیکن ہاں اتنا بتا دو اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، اس جانور کو پیاسا تو ذبح نہیں کر رہے تھے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، مولا اگرچہ قصائی ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جائے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ وہ بے اختیار سید سجاد کا رخ کربلا کی طرف ہوتا ہے، اور میرا بابا ایک یہ مسلمان ہے جو جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ او بابا وہ کیسے لوگ تھے، آپ ان سے ایک گھونٹ پانی مانگتے رہے لیکن آپ کو پیاسا ذبح کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جو مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس کی ہے، نام ہمارے لبوں پر آ سکتے ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، تمام بیماروں کو، بالخصوص ہمارے علماء کرام بیمار ہیں، آقا مہدی کاظمی صاحب علی رہتے ہیں، والد صاحب بیمار رہتے ہیں، ان تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ان کی تمام تکالیف کو دور فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، بے اولاد مؤمنین و مؤمنات جنہوں نے اولاد نرینہ کی التماس کی ہے، تمام مؤمنین و مؤمنات کو اولاد صالح و نرینہ عنایت فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ایک مومن ہے، ان کے بیٹے اور بیٹی بیرون ملک ہیں، ان کے لیے دعا کی التماس ہے، بار الہ انہیں وہاں پر صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، انہیں بہترین روزگار عنایت فرما۔ بار الہ جتنے بھی مؤمنین بے روزگار ہیں، بحق محمد و آل محمد، تمام بے روزگار مؤمنین و مؤمنات کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جو مؤمنین برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ جو مؤمنین مؤمنات کسی حوالے سے پریشان ہیں، تمام مؤمنین و مؤمنات کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر سے درگزر فرما، آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مسلمانان جہان جہاں جہاں اس وقت مظلوم ہے، جہاں جہاں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین ہو، جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہے، تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت عنایت فرما، ان کے مد مقابل دشمنان اسلام کو شکست سے دوچار فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، تمام حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، ہماری جتنی
زندگی باقی ہے محمد و آل محمد کی محبت میں محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے سینوں میں محبت اہل بیت کو لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نقش ائمہ اطہار پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما۔ آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین کو عیسیٰ فرما دیجیے۔